بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دعا زہرا کے والدین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ دعا زہرا کی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے، اور کل دعا زہرا کا کیس سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سنا جائے گا۔ جبران ناصر صاحب جو وکیل ہیں اور معروف سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ اپلیکیشن دائر کی گئی تھی۔ دعا زہرا نے جبران ناصر کو انگیج کیا ہے، اور جبران ناصر جو ہے کل کراچی رجسٹری میں اپنے دلائل دیں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد، جس میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دعا زہرا اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اور جس کے ساتھ بھی رہنا چاہے۔ اس کے بعد دعا زہرا ظہیر کے ساتھ چلی گئی ان کے گھر۔ جبران ناصر کا مسلسل جو ہے یہ کہنا ہے کہ یہ چائلڈ میرج کیس ہے، اور چائلڈ میرج جو ہے پاکستان کا قانون الاؤ نہیں کرتا ہے، لہٰذا اسی کیس کو وہ پلیڈ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بہت ساری ویڈیوز دعا زہرا کے والدین کے حوالے سے وائرل ہو رہی ہیں، جس میں ایک میں وہ قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ان کے والد مہدی کاظمی فادرز ڈے پہ وہ روتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کیس کو فلی طور پر وہ چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنے لائر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کل یہ کراچی رجسٹری میں یہ کیس لگایا جائے گا۔ جو ایک اور اپلیکیشن دعا زہرا کے حوالے سے دائر کی گئی ہے، وہ یہ دائر کی گئی ہے کہ دعا زہرا جو انٹرویوز دے رہی ہے اس پر پابندی لگائی جائے، بیکاز وہ مائنر ہے، اور وہ جو ہے اس کے انٹرویوز اس کے کیس کو افیکٹ کریں گے۔ یہ اپلیکیشن جبران ناصر نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اور جبران ناصر کا یہ کہنا ہے کہ اس کے انٹرویوز پہ فی الحال جو ہے پابندی لگا دی جائے، تاکہ میڈیا کوئی انٹرویو نہ کر سکے۔ ایک اور اپلیکیشن میں جو پلی لی گئی ہے وہ یہ لی گئی ہے کہ ایک تو دعا زہرا کسی بھی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو نہ دے، کسی یوٹیوبر کو انٹرویو نہ دے، دوسرا کہ اس کو ملک سے باہر لے جایا نہ جائے، کسی بھی طور انہوں نے ایبڈکٹی کا لفظ یوز کیا، یعنی جو اغوا کار ہیں دعا زہرا کے، انہوں نے ظہیر اور اس کی فیملی کو اغوا کار کہا ہے، کہ اغوا کار کسی طور بھی دعا زہرا کو لے کر بیرون ملک نہ جا سکیں۔ اس لیے عدالت اس کے لیے اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کرے، اور پابند کرے پولیس کو، اور ان کا نام ECL میں ڈال دے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ یہ جبران ناصر صاحب کی جانب سے اپلیکیشن جو جمع کرائی گئی ہے، میں نے اس کا آپ کو جو چیدہ نکات تھے وہ میں نے پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات، جو ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے، وہ عامر لیاقت حسین سے ریلیٹڈ ہے۔ عامر لیاقت کا آپ کو پتہ ہے کہ میجسٹریٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کی قبر کشائی کی جائے، اور ان کو قبر سے نکال کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ وہ عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں دفن ہیں، اور اپنی زندگی میں ہی انہوں نے یہ جگہ رکھوا دی تھی، لیکن ان میجسٹریٹ کے آرڈر کو اب جو ہے وہ ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس کی وجوہات یہ بنی ہے کہ کوئی بھی رینڈم بندہ ایپلیکیشن دے کر، جو ایپلیکیشن ہے کہ کسی کے خلاف دے کر، جبکہ اس کی فیملی رضامند نہ ہو، تو پوسٹ مارٹم نہیں کرا سکتا۔ یہی وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے آج الاؤ کر دیا کہ کسی بھی شخص کے کہنے پر آپ قبروں سے مردے اکھاڑیں گے اور ان کے پوسٹ مارٹم کریں گے، تو یہ تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، اور اس سے بہت سارے لوگ یہ کوششیں کریں گے کہ وہ جو ہے اپلیکیشن دائر کریں، کسی کے خلاف ذاتی دشمنی ہو، اور عدالت اس کے حوالے سے فیصلہ کرے، اور قبر سے نکال کر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ بڑا اذیتناک عمل ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کا، اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی پلی تھی جو عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا اقبال کی۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرتے وقت آپ کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے، اعضاء سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کہیں تشدد کا نشان یا کہیں ایسی چیز سامنے تو نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہوئی ہے، تو وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور اس کے بعد پھر باڈی کو پوری آپ کی سٹچ اپ کر کے دوبارہ پھر آپ کو دفنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تمام مرحلے سے بچنے کے لیے کہ میرے سابقہ شوہر کو تکلیف نہ ہو، اس کی روح کو تکلیف نہ ہو، میں نے یہ لیا تھا آرڈر، اور میں اب عدالت میں آئی ہوں۔ ایک تو ہم غم سے نڈھال ہیں، دوسرا ہمیں عدالت میں بار بار دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ ایک عام شہری کی تشویش پہ کہ اسے یہ ہوا کہ عامر لیاقت کی جائیداد کا مسئلہ ہے، جس کو یہ تک نہیں پتا کہ عامر لیاقت کی جائیداد کتنی ہوگی، عدالت کس طرح سے یہ حکم دے سکتی ہے۔ اسی طرح دعا زہرا کے کیس میں بھی ایک چائلڈ کو، ایک جو بچی کم سن ہے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے، عدالت سے کچھ
عجیب فیصلے آ رہے ہیں، لیکن عدالت کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اور انہی فیصلوں کو جب دوبارہ چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ ریورس بیک ہو جاتے ہیں. یہی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کیسز جو ہے، جس طرح اب دعا زہرا کا کیس ہے، یہ اسلام آباد سوری ہائی کورٹ میں ہوا ہے، کراچی سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی تو بہت چانسز ہیں ریورس بیک ہونے کے، بیکاز اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. اور وہ لوپ ہولز یہ ہیں کہ دعا زہرا کے جو ایک تو مائنر ہے، ایک تو اس کی ایج ڈاکومنٹس میں ہے، اس کے ساتھ جو اس کے پیرنٹس کی جانب سے بتایا گیا ہے، تو کیا قانون پاکستان کا یہ الاؤ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ دیکھنا ہے. ابھی کیس کی سماعت ہوگی، اور عامر لیاقت کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو ہے عدالت نے بھی یہ فیصلہ دے دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی قبر کشائی کی، پوسٹ مارٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے اہل خانہ کہہ رہے ہوں کہ اس شخص کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے، اس شخص کی قبر کشائی نہیں ہونی چاہیے، تو کسی ایک رینڈم بندے کی اپلیکیشن پر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اور رینڈم بندے نے بھی یہ کیا کہ کراچی کے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے. کراچی کے شہریوں میں وسیم بدامی کو سن رہا تھا کہ کراچی کے شہریوں میں یہ تشویش کیوں نہیں پائی جاتی کہ کسی کا موبائل دن دہاڑے چھن گیا ہے. کراچی کے شہریوں میں یہ تشویش کیوں نہیں پائی جاتی کہ بوری بند لاشیں مل گئی ہیں. کراچی کے شہریوں میں یہ تشویش کیوں نہیں پائی جاتی کہ آپ سگنل پہ رک نہیں سکتے، نوک کرے کوئی آ کر تو آپ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں. کراچی کے شہریوں میں صرف عامر لیاقت سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ایک رینڈم بندہ جس کی اناد ہے، اور وہ جو بندہ تھا جس نے یہ اپلیکیشن دائر کی، اگر آپ اس کا فیس بک ریکارڈ دیکھیں تو وہ عامر لیاقت کے خلاف پوسٹ کرتا رہا ہے. اس نے ایک سیکوینس میں عامر لیاقت کے خلاف پوسٹ کیے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذاتی اناد اور ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہماری عدالتوں سے بڑے عجیب عجیب فیصلے آتے ہیں، اور انہی عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے لوگ پھر ہائی کورٹ کی طرف اور سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دونوں کیسز میں جو ریلیف ملا ہے وہ بڑی عدالت سے جو ہے وہ ایک کو تو مل گیا، اور ایک کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ بڑی عدالت سے مل جائے گا، سپریم کورٹ سے، یعنی دعا زہرا کو مل سکتا ہے. اور ہائی کورٹ سے جو ہے عامر لیاقت کو مل گیا کہ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا جو یہ آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. لیٹ سی دعا زہرا کا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، کل کیا ہوتا ہے. جو بھی پروسیڈنگ ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. جو 2 اپلیکیشنز فائل کی گئی تھی وہ میرے تک پہنچی، جبران نصر نے مجھے خود سینڈ کی، تو میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. کل جو بھی اس کی پروسیڈنگز ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں. دعا زہرا کے والدین اس ٹائم بڑے پریشان ہیں، اور وہ دعاؤں کے ساتھ التجا بھی یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ جس جگہ پہ یہ آواز اٹھا سکتے ہیں ہماری مدد کریں، اور یہ آواز اٹھائیں تاکہ لوگوں کو سچ پتہ لگ سکے. لیکن البتہ ہم نے تو فیکٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں، فیصلہ کرنا ایک تو ان کے عدالت کے اوپر ہے، اور آپ اپنی اوپینین کس طرح سے بناتے ہیں یا آپ پہ انحصار کرتے ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.